پاک فوج کے دستوں نے اسلام آباد میں سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ وزارت داخلہ نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کی تعیناتی کے احکامات دیے۔ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ، امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پاک فوج کا گشت، کسی بھی شرپسند کو امن و امان تہوبالا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی مناسبت سے 5 اکتوبر سے 17 اکتوبر تک اسلام آباد میں فوج تعینات رہے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا رات گئے ڈی چوک اسلام آباد کا دورہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پولیس اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے ڈی چوک میں فوج کی تعیناتی کا جائزہ لیا۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کی بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کو پی ٹی آئی کے ڈی چوک کے احتجاج میں شرکت اور کارکنوں سے خطاب کی دعوت۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں کہا، ہم جے شنکر کو دعوت دیں گے کہ وہ بھی ہمارے احتجاج میں شرکت کریں، ہمارے کارکنوں سے خطاب کریں۔ اسلام آباد میں تحریک انصاف کا احتجاج، ڈی چوک پہنچنے کے لیے مظاہرین اور پولیس میں متعدد جھڑپیں، مظاہرین کا پتھراؤ، پولیس کی شیلنگ، ربڑ کی گولیاں بھی چلائی گئیں۔ پانی پی ٹی آئی کی بہنوں سمیت 40 سے زائد کارکن گرفتار، ایس پی سمیت پولیس کے 3 اہلکار زخمی۔ جناح ایونیو، فضل حق روڈ، مری روڈ پر بھی پولیس کی شیلنگ، کارکنوں کا پتھراؤ۔ پنڈی اور اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا قافلہ کئی گھنٹوں سے موٹر وے کے برہان انٹرچینج کے قریب پتھر گڑھ کے مقام پر موجود۔ علی امین کنڈاپور نے کہا، پولیس شیلنگ کر رہی ہے، ہر صورت ڈی چوک اسلام آباد پہنچیں گے۔ کراچی میں آج شام 7 بجے بارادری پولو گراؤنڈ میں مذہبی جماعت کی تقریب کے شرکاء وائی ایم سی اے گراؤنڈ اور ڈی جے کالج گراؤنڈ میں پارکنگ کر سکیں گے۔ سندھ ٹریفک پولیس کے مطابق ایوان صدر روڈ فوارہ چوک سے کھجور چوک تک ٹریفک کے لیے بند رہے گا۔ شاہین کمپلیکس سے آنے والے ٹریفک کو ضیاء الدین احمد روڈ پی آئی ڈی سی چوک کی طرف بھیجا جائے گا۔ شاہین کمپلیکس سے آنے والے ایم آر کیانی چوک سے زینب مارکیٹ کی جانب جا سکیں گے۔ زینب مارکیٹ سے آنے والی ٹریفک فوارہ چوک سے شارع فیصل جا سکے گی۔ سندھ کلب چوک میٹروپول سے فوارہ چوک دونوں اطراف نو پارکنگ زون ہوگا۔ لبنان میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں 37 افراد شہید ہو گئے۔ لبنانی حکومت کے مطابق اسرائیلی حملوں کے باعث 1,72,000 شہری محفوظ پناہ گاہوں میں منتقل ہو چکے ہیں۔ امریکی اور برطانوی جنگی طیاروں کی یمن میں کارروائی، دارالحکومت صنعا اور مغربی الحدیدہ پر 10 مقامات پر بمباری۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات۔ ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ گورنر خیبر پختونخوا نے صوبے کے معاملے میں وفاقی حکومت کی غیر سنجیدگی پر شکوہ کرتے ہوئے کہا، خیبر پختونخوا کو تحریک انصاف کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ گورنر کی وزیر اعظم کو خیبر پختونخوا کے معاملات میں دلچسپی لینے کی درخواست۔ آج ہمارے دشمن کو کھلی چھوٹ دی گئی تو وہ ایک کے بعد دوسرے مسلمان ملک پر حملہ ور ہوگا۔ مسلمان اس خطرے کو نظر انداز نہ کریں، اپنے دفاع کو مضبوط اور آزادی کو محفوظ کریں۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کا تہران یونیورسٹی میں نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب۔ آیت اللہ علی خامنائی نے کہا، جس طرح فلسطینیوں کا 7 اکتوبر کا حملہ جائز تھا، اسی طرح ایران کا اسرائیل پر حملہ جائز اور قانونی ہے۔ ضرورت ہوئی تو مستقبل میں بھی کارروائی کریں گے۔ ایران اسرائیل کو جواب دینے میں تاخیر نہیں کرے گا اور نہ ہی جلدی کرے گا۔ اسرائیل فلسطینی شہریوں کا قتل عام کر کے فتح کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی پالیسی ہے کہ مسلم حکومتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی میں ہونا چاہیے۔ اگر یکجہتی ہوگی تو عزت اور فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ جو ایران کا دشمن ہے وہی فلسطین، لبنان، عراق اور مصر کا دشمن ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے 5 سال بعد تہران میں نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کیا ہے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت پر اسرائیلی فضائیہ کا بڑا حملہ۔ اسرائیلی فوج کا حزب اللہ کے سیاسی ونگ کے سربراہ ہاشم صفی الدین کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حزب اللہ نے اب تک اسرائیلی دعوے کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ امریکی اخبار کے مطابق حملے کے بعد سے ہاشم صفی الدین کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں۔
مغربی خبر ایجنسی کے مطابق حزب اللہ کے شہید سربراہ حسن نصر اللہ کو انتہائی رازداری کے ساتھ بیروت کے خفیہ مقام پر امانتاً سپرد خاک کر دیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی لبنان پہنچ گئے۔ کہا ایران لبنان کی امداد جاری رکھے گا۔ اسرائیل کے خلاف میزائل حملہ دفاع کے لیے کیا جو ایران کا اصولی حق ہے۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کا جھڑپوں میں اسرائیل کے 20 فوجی ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ۔ مغربی کنارے پر پناہ گزین کیمپ پر بھی اسرائیل کا حملہ، 18 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری نے کہا ہے کہ امید ہے شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی سائیڈ لائنز پر پاک بھارت وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوگی۔ دونوں ملک مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے میں بھی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی آج لاہور میں احتجاج کی کال، شہر میں دفعہ 144 نافذ، خارجی راستے کنٹینرز لگا کر بند، بابو صابو انٹرچینج، ٹھوکر نیاز بیگ اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر کنٹینر لگا دیے گئے۔ شہر کے اندر ریلوے اسٹیشن، لاری اڈا اور مینار پاکستان گراؤنڈ سمیت چند مقامات پر کنٹینرز موجود۔ آزادی فلائی اوور پر بھی پولیس کا ناکہ، جی ٹی روڈ سمیت شہر کے اندر ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں۔ علی امین گنڈاپور مینار پاکستان لاہور کے احتجاج میں نہیں جا رہے۔ تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم کی جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو۔ کہا احتجاج کی کال بانی پی ٹی آئی کی ہے، وہی واپس لیں گے۔ علی امین دھاوا نہیں بول رہے، نہ سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں، وہ اپنی جیب سے پیسے ادا کرتے ہیں، احتجاج کے لیے آتے ہیں، احتجاج ہمارا حق ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے ملک میں اقتدار کا میوزیکل چیئر گیم جاری ہے، زمیندار اور جاگیردار حکومتوں میں بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں، گندم، چینی اور دیگر اشیاء کا بحران پیدا کرواتے ہیں، کسان کو کچھ نہیں ملتا۔ فیصل آباد میں جلسے سے خطاب میں کہا 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل کو شکست ہو چکی، اسرائیل اب صرف مظلوم فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے۔ پاک متحدہ عرب امارات دو طرفہ تعلقات آج نئی جہت کو چھو رہے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی اماراتی سفیر کی جانب سے اپنے اعزاز میں دیے گئے عشائیے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو۔ قونصل جنرل کی رہائش گاہ آمد پر متحدہ عرب امارات کے سفیر قونصل جنرل نے گورنر کا خیر مقدم کیا۔ گورنر نے کہا کراچی میں تاریخ ساز انٹرنیشنل کھجور کے کامیاب انعقاد پر منتظمین مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اسی جذبے سے مستقبل میں بھی دو طرفہ اقدامات سے خطے کی خوشحالی یقینی ہے۔ بولے متحدہ عرب امارات کے صدر کو بذریعہ وزارت خارجہ شکریہ کا خط لکھوں گا۔ اور امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ابھی تک یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا کہ ایران کو کیسے جواب دیا جائے۔ اگر وہ اسرائیل کی جگہ ہوتے تو ایرانی تیل کی تنصیبات پر حملے کے بجائے کسی متبادل پر غور کرتے۔